بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أحمدك اللهم يا من خلق السراج الوهاج والصلاة والسلام على حبيبه صاحب الإسراء والمعراج وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم. محمد تاج رسل اللہ قاتبتا محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم. سریت من حرم لیلا الى حرم كما سر البدر في داج من الظلم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دین و ملت کا خزانہ ہے یہ افکار رضا. دین و ملت کا خزانہ ہے یہ افکار رضا. منفرد یکتا یگانہ ہے یہ افکار رضا. دین و ملت کا خزانہ ہے یہ افکار رضا. منفرد یکتا یگانہ ہے یہ افکار رضا. کنز ایمان نور قرآن برکتوں کی چاندنی. کنز ایمان نور قرآن برکتوں کی چاندنی. دھوم سنت کی روزانہ ہے یہ افکار رضا. کنز ایمان نور قرآن برکتوں کی چاندنی. دھوم سنت کی روزانہ ہے یہ افکار رضا. خرمن کذب و دجل کو راکھ کرنے کی برک. خرمن کذب و دجل کو راکھ کرنے کی برک. صدق صادق کا ترانہ ہے یہ افکار رضا. دین و ملت کا خزانہ ہے یہ افکار رضا. منفرد یکتا یگانہ ہے یہ افکار رضا. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے کساں جلوہ آرائے مسند صدارت استاذ العلماء حضرت صاحبزادہ محمد رضا مصطفیٰ نقشبندی صاحب زید مجدہ صدر تحفظ ناموس رسالت محاذ وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات،
رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے حضرت سیدنا داتا گنج بخش حجویری رحمہ اللہ تعالی کے زیر سایہ آپ کے دیس لاہور شریف میں بلال گنج کے اندر انجمن نوجوانان اسلام کے تعاون سے تحریک صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام آج چوتھے افکار رضا سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ منتظمین کے انتظام کو اور شرکاء کی شرکت کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ جن اراکین نے، نوجوانان اسلام نے دن رات محنت کر کے اس بزم کو سجایا ہے، رب ذوالجلال ان کی اس کاوش کو، سایہ جمیل کو اپنے دربار میں منظور فرمائے۔ تحریک صراط مستقیم پاکستان کی طرف سے مجدد دین و ملت امام علم و حکمت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی کی تعلیمات کو اجاگر کرنے کے لیے افکار رضا سیمینارز کا ایک سلسلہ ادارہ صراط مستقیم پاکستان کی طرف سے مجدد دین و ملت امام اہل سنت بحر علم و حکمت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی کی تعلیمات کو اجاگر کرنے کے لیے فہم دین اور بالخصوص افکار رضا سیمینارز کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ اس سلسلہ میں ہم اللہ کے فضل سے یہ عزم کیے ہوئے ہیں کہ جدا جدا موضوعات پر 100 افکار رضا سیمینار منعقد کیے جائیں گے۔ اس سلسلے کا آج چوتھا افکار رضا سیمینار ہے اور 5واں افکار رضا سیمینار انشاءاللہ 7 جون کو واگا ٹاؤن میں عظمت اہل بیت و اصحاب رضی اللہ تعالی عنہ کے موضوع پر منعقد کیا جائے گا۔ تیسرا افکار رضا سیمینار حقائق معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر منعقد ہوا اور آج کا یہ چوتھا افکار رضا سیمینار معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیدار خدا بندی کے موضوع پر انعقاد پذیر ہے۔ آپ حضرات کے سامنے یہ جو کتابیں لے کر میں آیا ہوں، اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو دلائل دیے تھے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم بیداری میں جاگتے ہوئے عرش پہ جا کر سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا، اس عظیم معجزہ کے جو حوالہ جات انہوں نے مختلف مقامات پر دیے تھے وہ آپ کے سامنے اس وقت مختصر وقت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ عوام اہل سنت جس وقت ان سے کوئی پوچھتا ہے اور ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی تو پھر پریشان بھی ہوتے ہیں اور شکوہ بھی کرتے ہیں کہ ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں تھا۔ ہمارے امام نے ہر موضوع پہ اتنا لکھا ہے کہ جس سمت آ گئے سکے بٹھا دیے ہیں۔ تو اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سمجھیں، ہم یاد کریں، ہم لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ آج زرد صحافت اور ظالم میڈیا کی بنیاد پر کنویں کو مینار اور مینار کو کنواں بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مسلک جس کی صداقت اللہ کے فضل سے روز ازل سے عیاں ہے، ہم اس کے دلائل سیکھیں، اپنی اولادوں کو سکھائیں اور آگے اس نور کو پھیلائیں۔ ایک بھی بگڑا ہوا انسان آپ کی کوشش سے اگر راہ راست پہ آ گیا تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق پوری دنیا کے صدقے سے بڑا ثواب ملے گا۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اشعار کی شکل میں
اگرچہ اتنا شاندار قصیدہ معراجیہ لکھا کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، آپ نے صرف اس پہ اکتفا نہیں کیا بلکہ دلیل و برہان کے ساتھ آپ نے اس عظیم معجزے کو ثابت کیا اور ایسے ایسے حقائق پیش کیے کہ آج بھی جس وقت انسان پڑھتا ہے تو اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ واقعی رب ذوالجلال نے انہیں منصب امامت پہ فائز کیا تھا اور امامت کا تاج حقیقی طور پر ان کے سر پہ سجدہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مشہور قصیدہ میں یہ شان رسالت کو بیان کرتے ہوئے کہا، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، یہ جوشش نور کا اثر تھا کہ آب گہر کمر کمر تھا، صفائے راہ سے پھسل پھسل کر ستارے قدموں پہ لوٹتے تھے، بڑا یہ لہرا کے بحر وحدت کہ دھل گیا نام ریگی کثرت، فلک کے ٹیلوں کی کیا حقیقت، یہ عرش و کرسی دو بلبلے تھے، سنا یہ اتنے میں عرش حق نے کہ لے مبارک ہوں تاج والے، وہی قدم خیر سے پھر آئے جو پہلے تاج شرف تیرے تھے، جھکا تھا مجرے کو عرش اعلیٰ، گرے تھے سجدے میں بزم بالا، یہ آنکھیں قدموں سے مل رہا تھا، وہ گرد قربان ہو رہے تھے، ضیائیں کچھ عرش پر آئیں کہ ساری قندیلیں جھلملائیں، حضور خورشید کیا چمکتے چراغ منہ اپنا دیکھتے تھے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گمان سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے، کمانے امکان کے جھوٹے نکتوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کی مختلف جلدوں میں جو آپ کی تحقیقات ہیں ان میں سے بطور خاص فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 30، اس میں آج کے موضوع کے لحاظ سے خصوصی طور پر ایک مکمل رسالہ جو صفحہ نمبر 638 پر موجود ہے، جس کا نام ہے منبہ المنیہ بوصول الحبیب الی العرش والرؤیا، یہ 1320 ہجری میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پہ لکھا تھا کہ معراج صرف سدرہ تک نہیں بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرش تک پہنچے، عرش سے آگے بڑھے اور اللہ تعالیٰ کا جاگتے ہوئے دیدار کیا، یہ روحانی معراج نہیں بلکہ جسمانی معراج ہے۔ ہم نے پہلے موضوع میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقائق کے لحاظ سے سیمینار ہوا ہے اس کی کثرت سے دلائل پیش کیے ہیں۔ منبہ المنیہ کے لحاظ سے اب چند حوالہ جات اختصار سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث مرفوعہ سے یہ ثبوت پیش کیا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات مسجد حرام سے جو مسجد اقصی پہنچے اور مسجد اقصی سے پہلے آسمان تک، پہلے سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، پھر گزرتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک اور اس سے آگے، یہ جو آسمانوں کا سفر ہے، زمین سے آسمان تک، پہلے آسمان تک 500 سال کا سفر ہے، مستدرک للحاکم و حدیث شریف موجود ہے۔ ہر آسمان کی موٹائی 500 سال کی ہے اور ہر آسمان سے اگلے آسمان تک 500 سال کا سفر ہے۔ 7 آسمانوں کے پار پھر سدرہ اور اس سے آگے کے جو مراحل ہیں، یہ مجموعی طور پر کروڑ ہا سال کا سفر بنتا ہے، جس کے اندر کرۂ زمہریر بھی ہے، کرۂ حرارت بھی ہے۔ ان تمام گزرگاہوں سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں اور اس کے بعد صحیح سلامت پیکر پر نور کے ہمراہ جاگتے ہوئے رب ذوالجلال کے قرب خاص میں پہنچ کر رب ذوالجلال کا دیدار کیا ہے۔ سب سے پہلے زبان رسالت نے خود اس کا اعلان کیا۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ احادیث مرفوعہ کو بیان کرتے ہوئے
جو مسند امام احمد میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، مسند امام احمد بن حنبل کی جلد نمبر 1 ہے، اس میں یہ حدیث نمبر 2664 ہے، پوری سند کے ساتھ حضرت امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، عن اکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، رأیت ربی تبارک و تعالی، میں نے اپنے رب تبارک و تعالی کا دیدار کیا۔ اس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظوں میں صراحت کے ساتھ یہ موجود ہے کہ یہ کوئی خواب کا معاملہ نہیں تھا، یہ دیدار ہے جاگتے ہوئے عالم بیداری میں، جو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کی روایت کرنے والے۔ یہ حدیث شریف اس کے علاوہ بھی متعدد ماخذ میں موجود ہے، یہاں تک کہ فیض القدیر شرح جامع صغیر اور خود جامع صغیر کے اندر اس حدیث کا تذکرہ حدیث نمبر 4377، یہ جامع صغیر کی حدیث شریف ہے، جس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رأیت ربی عز و جل، کہ میں نے اپنے رب عز و جل کا دیدار کیا۔ تو اس میں یہ جو اسراء اور معراج دونوں حصے ہیں، صرف مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر نہیں، بلکہ اس سے آگے سدرہ سے عرش اور پھر رب ذوالجلال کا دیدار۔ صرف وہ مسجد اقصی کا ذکر اس لیے کیا گیا قرآن مجید میں بطور خاص کہ مشرکین مکہ کو وہ گنجائش دی گئی کہ اگر وہ پرکھنا چاہیں، جاننا چاہیں اور آزمانا چاہیں تو اپنا شک دور کر لیں اور اطمینان کر لیں کہ جب سرکار یہ فرمائیں کہ میں رات کے مختصر سے وقت میں گیا ہوں، واپس آ گیا ہوں، انہیں یہ پتا ہے کہ اتنے وقت میں بندہ بیت المقدس سے ہو کے نہیں آ سکتا، اور انہیں یہ بھی خبر ہے کہ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے پہلے کبھی بھی بیت المقدس نہیں گئے۔ اگر عرش کا ذکر ہوتا، قریش سوال نہ کر سکتے کہ عرش کے پائے کتنے ہیں، عرش کی بلندی کیا ہے، عرش کی نشانیاں انہیں معلوم نہیں تھی، مگر مسجد اقصی کی نشانیاں انہیں معلوم تھی۔ تو اس واسطے اقصی کا ذکر کیا گیا کہ وہ اگر پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیں، اگر یہ سفر مان جائیں گے تو پھر عرش والا سفر بھی ماننا ممکن ہو جائے گا۔ اس واسطے بطور خاص اس کا ذکر ہوا، ورنہ معراج مسجد اقصی سے 7 آسمانوں کے پار سدرہ اور پھر سدرہ سے عرش، اور عرش کے ماورا بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے مناظر موجود ہیں۔ حدیث شریف کی متعدد کتابوں کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ موجم اوس امام طبرانی کی جو کتاب ہے، اس کے اندر حدیث شریف اس انداز میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لحاظ سے موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کانا یقول ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ مرتين، مرتم ببصرہ ومرتم بفؤادہ، کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خود راوی ہے، اس پر اپنا تبصرہ کرتے ہوئے یہ مزید وضاحت کرتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کا 2 مرتبہ دیدار کیا، اللہ کو 2 مرتبہ دیکھا، مرتم ببصرہ ومرتم بفؤادہ، ایک مرتبہ دل کی آنکھ سے دیکھا اور ایک مرتبہ سر کی آنکھوں سے دیدار کیا۔ ایسے ہی متعدد احادیث کے اندر یہ الفاظ ہمیں ملتے ہیں، یہاں تک کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص کبریٰ کے اندر اس کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ لکھا ہے، اور سند کی بحث بھی فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کی ہے، اس میں آپ نے یہ لکھا کہ امام جلال الدین سیوطی خصائص کبریٰ میں اور امام عبد الرؤوف مناوی تفسیر شرح جامع صغیر تحصیل کے اندر یہ فرماتے ہیں
کہ یہ حدیث جس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ آپ نے خود بیان کیا کہ میں نے رب ذوالجلال کا دیدار کیا. اس دیدار والی حدیث کی سند کے لحاظ سے امام سیوطی نے بھی یہ لکھا کہ یہ سند صحیح ہے، حدیث صحیح ہے، اسناد صحیح ہے. اور ایسے ہی امام عبد الرؤوف مناوی جو ہیں انہوں نے بھی اس کی صحت کا قول کیا ہے. امام سیوطی کی خصائص کبریٰ کی یہ جلد نمبر 1 اس کے اندر صفحہ نمبر 161 پر یہ حدیث شریف موجود ہے. کہتے اخرج احمد بسند صحیح عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت ربی عز وجل. تو کہتے ہیں سند صحیح سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کیا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کا دیدار کیا، اللہ تعالیٰ کی رؤیت، اللہ تعالیٰ کا دیدار مجھے حاصل ہوا. امام عبد الرؤوف تحسیر کے اندر اسی کی سند کے لحاظ سے لکھتے ہیں کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار والی جو حدیث ہے کہتے ہیں رجالہ رجال الصحیح. اس کی جو سند ہے اس کے راوی جو ہیں چین آف اتھارٹیز، ان راویوں میں کوئی راوی بھی کمزور نہیں ہے، سارے راوی سیکا راوی ہیں اور یہ صحیح کے رجال ہیں جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رب ذوالجلال کا دیدار کیا ہے. اس سلسلہ میں جو دیگر احادیث ہیں ان میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں جو کہ کنز العمال کے اندر حدیث شریف موجود ہے. پہلے راوی ہے حضرت عبداللہ بن عباس، دوسرے راوی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ علیحدہ حدیث ہے. یہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال علی ربی، مجھے میرے رب نے فرمایا. یعنی حدیث قدسی ہے کہ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ میرے حبیب میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تھا، وَكَلَّمْتُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا، وَآتَيْتُكَ يَا مُحَمَّدُ كِفَاحًا، اور اے محمد تجھے میں نے آمنے سامنے اپنا دیدار عطا فرمایا ہے. کفاحا النہایت الجزریہ جو حدیث کی ڈکشنری ہے متعدد جلدوں میں، اس کے اندر کفاحا کا جو معنی کیا گیا ہے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کفاحا کا مطلب متعدد جو ڈکشنریز ہیں ان سے واضح کرتے ہوئے لکھا ہے. اور یہاں بھی صفحہ نمبر 185 جلد نمبر 4 النہایہ فی غریب الحدیث والاصل، اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ کفاح کیا ہوتا ہے، اے مواجہہ لیسا بینہما حجاب ولا رسول، کہ جن کا کفاحن آپس میں ملاقات ہو رہی ہو جن دو ذاتوں کی، تو کفاحن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ درمیان میں حجاب بھی نہ ہو، درمیان میں کوئی کاشت بھی نہ ہو، بالمشافہ ملاقات ہو رہی ہو. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان کی جس کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال یہ تقسیم بیان کر رہا تھا کہ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے میں نے کلام کیا ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تجھے اپنا بے پردہ دیدار عطا فرمایا ہے. اس کے ہمراہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر تیسری حدیث جو حدیث مرفوع پیش کی ہے، یعنی صحابی تک وہ قول رکتا نہیں، خود دربار رسالت تک پہنچتا ہے. اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ روایت کرتے ہیں. اس میں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے. وہ ارشاد فرماتی ہیں، کہتی ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، وَهُوَ يَصِفُ سِدْرَةَ الْمُنْتَهَا، ہمارے نبی علیہ السلام صحابہ کے سامنے سدرۃ المنتہا کا تعارف کروا رہے تھے کہ صحابہ سدرۃ المنتہا کسے کہا جاتا ہے. حضرت اسماء کہتی ہیں کہ جس وقت نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کا تذکرہ کیا، چونکہ اسماء وہ صحابیہ ہیں جو قدیمت الاسلام ہیں، ابھی صرف 17 اشخاص نے کلمہ پڑھا تھا،
کہ انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ تو اسماء کہتی ہیں جب سدرہ کا تذکرہ ہوا قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأیت عندہا، میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما دیں کہ جب آپ معراج کی رات گئے اقصی سے آسمانوں کو پار کرتے ہوئے سدرہ تک پہنچے، ما رأیت عندہا، آپ نے وہاں کس چیز کا دیدار کیا، کسے دیکھا؟ تو اسماء کہتی ہیں قال رأیتہ عندہا یعنی ربہ، کہ میں نے سدرہ کے ہمراہ سدرہ کے پاس یعنی سدرہ سے گزرتے ہوئے اپنے رب کا دیدار کیا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارا مسلک اللہ کے فضل سے قرآن و سنت کے ان دلائل پر مبنی ہے۔ یہ نعت شریف جو ہم اشعار کی شکل میں پڑھتے ہیں یہ قرآن و سنت کی ایک تعبیر ہے، قرآن و سنت کی تشریح ہے۔ اصل سارے حقائق قرآن و سنت میں موجود ہیں، اور ہم یہ لوگوں کو عادت ڈالنا چاہتے ہیں کہ مجمع عام میں چوکوں میں کتاب لے کر اور یہ کتابیں اکٹھی کر کے حوالے لگا کر بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ عوام کا ضمیر بھی عادی بن جائے اس چیز کا کہ ہم نے قرآن و سنت کو سننا ہے، قرآن و سنت کو سمجھنا ہے اور قرآن و سنت کا آگے ابلاغ کرنا ہے۔ اور یہ یاد رکھنا میرے آقا علیہ السلام ایک دعا فرما کے گئے ہیں، اگر ہم تھوڑی سی محنت کریں گے وہ دعا ہمارے حق میں قبول ہو جائے گی۔ وہ کیا دعا ہے؟ جامع ترمذی میں موجود ہے، میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نذر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها وواها واداها، اے اللہ اس بندے کا چہرہ ہمیشہ تر و تازہ رہے، گلابوں کی طرح مسکراتا رہے، کبھی مرجھانے نہ پائے۔ کس کا چہرہ؟ فرمایا جس نے میری حدیث کو سنا تو یاد کر لیا۔ سامع مقالتی، جس نے میری حدیث کو سنا، فحافظها، اسے یاد کر لیا، ووعاها، اچھی طرح محفوظ رکھا، واداها، آگے جا کے کسی کو سنا دیا۔ ایک تو یہ لذیذ موضوع ہے کہ تذکرہ معراج شریف کا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان جو اور کسی نبی کو میسر نہیں آئی، اور شان خود سرکار جو اپنی زبان سے بیان کر رہے، شان خود جو حدیث قدسی میں موجود ہے، جسے رب ذوالجلال نے بیان کیا ہے، جو قرآن میں آئی ہے۔ اس واسطے دلچسپی کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ آپ نے اس کو سننا ہے، اگرچہ یہ موضوع بڑا تفصیلی ہے لیکن میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے حوالہ جات پیش کرتا جا رہا ہوں تاکہ مختصر وقت میں موضوع بھی مکمل ہو جائے اور جو اہم دلائل ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں۔ اب یہ دیکھیں احادیث مرفوعہ جس کے اندر یہ موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہوں نے روایت کیا ہے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ان میں سے دو حدیثیں وہ ہیں جو فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور تیسری حدیث قدسی ہے جو رب ذوالجلال کا فرمان ہے، اور کہا کہ میرے محبوب میں نے سارے نبیوں میں تمہیں اس بات میں منتخب کیا ہے کہ بے پردہ بلا حجاب تجھے میں نے اپنا دیدار عطا فرمایا ہے۔ اب اس میں جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ اور صحابہ کا عقیدہ ہے، جب سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حقائق کو بیان کیا، صحابہ نے سنا، اس کے بعد صحابہ اس کی روایت کرتے رہے، تو فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ ایک باب ان دلائل کا رکھا ہے کہ جن میں صحابہ کے اپنے اقوال اس موضوع پر موجود ہے کہ صحابہ جب گفتگو کرتے تھے، صحابہ جلسہ کرتے تھے، صحابہ لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس میں یہ بیان کرتے تھے کہ لوگوں میں معراج کی رات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسجد اقصیٰ تک نہیں گئے، صرف آسمان تک نہیں گئے، صرف سدرہ تک نہیں گئے، بلکہ عرش عظیم پہ پہنچے ہیں اور اپنے رب کا دیدار بھی کیا ہے۔ اس سلسلہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے متعدد حوالہ جات فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیے ہیں، ان میں بطور خاص جامع ترمذی سے پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور قول بھی پیش کیا ہے کہ جس کو امام ترمذی نے بڑے حسین انداز میں ذکر کیا اور اس کے لحاظ سے آپ نے کمنٹس بھی جاری کیے
یہ جامع ترمذی جو سیاستہ کی کتابوں میں سے ایک عظیم کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 4، اس کے اندر معراج شریف کے اس حصے کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے یہ لکھا ہے، صفحہ نمبر 2037 ہے اور حدیث نمبر 3278 ہے۔ فقال ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اور صرف اپنا ہی نہیں، تمام بنی ہاشم کا نظریہ بیان کرتے ہوئے امت تک یہ بات پہنچائی، کہتے ہیں انا بنو ہاشم، ہم جو بنو ہاشم ہیں، ہمارا یہ نظریہ ہے، اس انداز کا نظریہ ہے، ان اللہ قسم رؤیتہ وکلامہ بین محمد وموسیٰ فکلم موسیٰ مرتین ورآہ محمد مرتین۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ ہم سب بنو ہاشم کا نظریہ ہے کہ رب ذوالجلال نے کلام اور دیدار کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقسیم کیا ہے، اور تفصیل میں کہتے ہیں فَكَلَّمَ مُوسَى مَرَّتَيْن، رب ذوالجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 2 مرتبہ گفتگو کی ہے، وَرَآهُ مُحَمَّدٌ مَرَّتَيْن، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ رب کا دیدار کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس ایک دیدار کے قائل نہیں، 2 دیداروں کے قائل ہیں، کہتے رآہ محمد مرتین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ رب ذوالجلال کا دیدار کیا ہے۔ جامع ترمذی کے ان الفاظ کے ہمراہ تفسیر در منصور میں یہ بات موجود ہے کہ جہاں پر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل کے ساتھ اس موضوع کو لکھتے ہوئے اس کے بہت سے دلائل کو پیش کیا، جس میں متعدد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے موجود ہیں اقوال، اور اس میں بطور خاص حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بھی موجود ہے، کہتے اتعجبون ان تکون الخلۃ لابراہیم والکلام لموسیٰ والرؤیۃ لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کیا تمہیں تعجب ہے؟ یعنی اس میں تعجب کی کیا بات ہے کہ تم یہ یقین رکھو کس چیز کا کہ ان یکون الخلۃ لابراہیم، کہ خلت کا مقام یعنی خلیل ہونے کا مرتبہ جو ہے وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اور کلیم ہونے کا مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، وَالرُّؤْيَةُ لِمُحَمَّدٍ، اور رب کا دیدار کرنے کا مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ایسے ہی اس کے اندر انہوں نے اس چیز کو بھی لکھا ہے کہ ایک مقام پر یہ 648 صفحہ ہے، تفسیر در منصور سورہ النجم کی تفسیر کے اندر یہ انہوں نے لکھا، کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پیغام بھیجا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، یسألہ، اس پیغام میں وہ سوال کر رہے تھے، حل رأى محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربہ، کیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے؟ فارسل الیہ عبداللہ بن عباس النعم، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیتے ہوئے اس بات میں جواب دیا اور کہا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رب ذوالجلال کا دیدار کیا ہے۔ ایسے ہی وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اس کے تحت بھی انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال ذکر کیے کہ وہ قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر انہی لفظوں میں کر رہے تھے کہ رب ذوالجلال کا دیدار معراج کی رات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے فرمایا ہے۔ مستدرک للحاکم جلد نمبر 1، اس میں بھی اس حقیقت کو ذکر کیا گیا ہے، بلکہ اس میں پورا باب ہے، حل رأى محمد ربہ، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا۔ اس بات کے تحت یہاں پر مستدرک للحاکم کے جلد نمبر 1 میں یہ موجود ہے، اور وہی جو حضرت اکرمہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اتعجبون ان یکون الخلۃ لابراہیم والکلام لموسیٰ والرؤیۃ لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم تعجب کرتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم ہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رب ذوالجلال کی ذات کا دیدار کرنے والے ہیں۔
आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमत उल्लाह अलैह ने ये मुस्तदरक लिल हाकिम का जो हवाला दिया, तो इसमें खुसूसियत ये थी कि इसके बाद इमाम हाकिम का तबसरा मौजूद है। उन्होंने इस पर फैसला भी लिखा कि ये जो सहाबा की गवाही है, सनद के लिहाज से इस गवाही का मकाम क्या है। लिखते हाजा हदीसुन सहीहुन अला शर्तिल बुखारी, कि ये जिसके अंदर तफसील है कि सहाबा कह रहे हैं कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब्बे जुल जलाल का दीदार किया, यह आपकी खुसूसियत है। तो इमाम हाकिम कहते हैं ये हदीस सही है और इसके रावी वो है जो इमाम बुखारी की शर्तें पूरी करने वाले रावी हैं, सिका हैं, जय्यद और पक्के रावी हैं। उन रावियों ने इसको रिवायत किया है। और दूसरे मकाम पर दूसरी हदीस को जिक्र करते हुए, जिसमें इकरमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत करते हैं और वो कहते हैं रा मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बहू, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने अपने रब का दीदार किया। इसके बाद भी ये लिखा है कि ये हदीस सही उल इस्नाद है। इस बुनियाद पर सनद की बात करते हुए भी फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मौक़िफ़ को वाज़ेह किया कि हम जो मनाते हैं जश्न मीराज, जश्न मेराज में ये साबित करते हैं, तज़किरा करते हैं हमारे खुतबा और बयान होता है वाक़या मेराज और अल्लाह के दीदार के तज़किरे होते हैं। तो ये महज कोई ख्याल नहीं, ख्वाब नहीं, ये कोई महज तसव्वुर नहीं, बल्कि इतनी बड़ी तस्दीक और इतना बड़ा यकीन है कि जिसको रब्बे जुल जलाल के महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी बयान फरमाते रहे हैं और आपको सुनकर आपके सहाबा भी अगली उम्मत तक इसकी तबलीग फरमाते रहे हैं। ऐसे ही मवाहिब लदुनिया के अंदर यह तज़किरा मौजूद है, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 104 और 105 पर ये अल्फाज लिखे हैं। और यहां भी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब्बे जुल जलाल का दीदार करना और इस चीज पर कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कलीम हैं, व रुया लि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और खालिक कायनात जल्ला जलालहू ने अपना दीदार जो कराया है अर्श पे बुलाकर, तो अपने महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दीदार कराया है। नसीमुर रियाद, इसके अंदर पूरी तफसील के साथ ये बाब मौजूद है और इसमें सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुक़द्दस अल्फाज हैं उनके बाद ये फैसला लिखा गया है। ये 144 सफ़े पर नसीमुर रियाज जिल्द नंबर 3 में ये लिखा है। कहते हैं कि अल असहुर राजे अन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रा रब्बहु बैन रासिही हीन उसरिया बिही कमा ज़हबा इलैहि अक्सर सहाबाते रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम, कि मेराज की रात अर्श पे जाकर सर की आंखों से रब का दीदार करना ये सही तरीन मजहब है, ये राजे मजहब है और ये सहाबा की अक्सरियत का मजहब है कि सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात अल्लाह ताला का दीदार किया, खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू को देखा। अब देखें, जुमला एक है, अगर कोई बयान करते वक्त अकीदा बयान करता है कि हमारा अकीदा है कि हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेराज की रात रब का दीदार किया है, इस एक जुमले पर हमारे इमाम ने कितने हवाले पेश किए हैं, इस एक जुमले की तस्दीक के लिए कितनी अहदीस ले आए हैं, कितने सहाबा और कितने आइम्मा के अकवाल ले आए हैं। अगर आज कोई दुकानदार बैठे अपनी दुकान पर और ये जुमला बयान करे और मुकाबले में कोई मुनकर आकर कह दे नहीं नहीं अल्लाह को कोई देख नहीं सकता, अल्लाह का कोई दीदार नहीं कर सकता, तो इस पर हमारे भाई को परेशान नहीं होना चाहिए। इस वास्ते हम 15वीं सदी में भी उस अकीदे पर है जो अकीदा लौह महफूज से उतरने वाला है और जो अकीदा जुबान रिसालत से बयान हुआ और इतनी सदियों के दरमियान आइम्मा इसको बयान करते रहे हैं। और आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने पूरा एक रिसाला ही इस मौजू में लिखा और इस पर 20 दलाइल पेश कर दिए कि खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू ने तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम में से हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुनफरिद और यकता शान अता फरमाई है।
اس کے اندر جو آئمہ کے اقوال ہیں ان میں سے ایک ایک امام کا ایک ایک قول بڑا توجہ کا طالب ہے کہ ہم اسے توجہ سے سنیں اور توجہ سے آگے روایت کریں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم معجزہ اور میریکل، اس ایک معجزے کے اندر ہزاروں معجزات ہیں. شفا شریف میں حضرت قاضی ایاض رحمہ اللہ تعالی نے جہاں اس کا تذکرہ کیا ہے، آپ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ کیا معراج کی رات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کا دیدار کیا؟ تو آپ نے اس انداز میں جواب دیا، کہتے ہیں حضرت امام احمد بن حنبل کہنے لگے اقولو بحدیث ابن عباس بعینیہ راہو حتی انقطع نفسہ، یعنی نفس احمد، کہ جب پوچھا گیا امام احمد بن حنبل سے کیا معراج کی رات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کا دیدار کیا ہے، تو آپ نے جواب دیا کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے، یہاں تک کہ بولتے بولتے سانس منقطع ہوئی ہے تو پھر آپ کا جواب ختم ہوا ہے. یعنی اتنا زوردار گرجدار لہجے میں کہہ رہے تھے راہو 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 راہ حتی انقطع نفسہ، یہاں تک کہ سانس رکی، وقف ہوا تو آپ نے وہ جواب ختم کیا. یعنی اتنی تاکید کے ساتھ اس جواب کو امام نقاش نے حضرت امام احمد بن حنبل سے روایت کیا ہے کہ امام احمد بن حنبل ڈنکے کی چوٹ پہ یہ اعلان کیا کرتے تھے کہ لوگوں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش پہ جا کر رب ذوالجلال کا دیدار کیا ہے، دیدار کیا ہے، دیدار کیا ہے. ایسے ہی حضرت امام حسن بصری، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے قاضی ایاض لکھتے ہیں کہ جب حضرت امام حسن بصری سے پوچھا جاتا تھا کہ کیا معراج کی رات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کا دیدار کیا، تو امام حسن بصری کیسے بیان کرتے تھے؟ کہتے ہیں حکا عبد الرزاق ان الحسن کان یحلف باللہ، کہ حضرت حسن بصری کہتے تھے خدا کی قسم ہے میرے نبی علیہ السلام نے رب کا دیدار کیا ہے. یحلف باللہ، اللہ کا حلف اٹھا کر، قسم اٹھا کر یہ بیان کرتے تھے کیا لقد را محمد ربہ، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے. یہ امام حسن بصری روایت کرتے ہیں. اور امام حسن بصری اتنے بڑے امام ہیں کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے جن لوگوں کی سندیں متصل ہوتی ہیں وہ اکثریت امام حسن بصری کے ذریعے سے متصل ہوتی ہے. اور بندہ ناچیز کو یہ شرف حاصل ہے جو میری بغداد شریف والی سند ہے وہ حضرت امام حسن بصری کے ذریعے سے حضرت مولا علی تک جاتی ہے. اور اس میں وہ تمام مشائخ جن میں حضرت حبیب اجمی ہیں، حضرت معروف کرخی ہیں، حضرت داؤد طائی ہیں، حضرت جنید بغدادی ہیں، یہ تمام اکابر جو ہیں وہ سند میں آتے ہیں. اور وہ سند حضرت حبیب اجمی سے حضرت امام حسن بصری تک جاتی ہے اور حضرت امام حسن بصری سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جاتی ہے اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک پہنچتی ہے اور آپ کی ذات سے رب ذوالجلال تک پہنچتی ہے. یعنی یہ پورا تذکرہ کیا گیا باقاعدہ جو شیخ عبد الکریم محمد المدرس البغدادی نے مجھے سند عطا کی، اس کے اندر تفصیل کے ساتھ ترتیب کے ساتھ ان عظیم شخصیات کا تذکرہ ہے. امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم شاگرد جنہوں نے آگے علوم نبوت کے فیض کو پہنچایا ہے، وہ اس بات کا اعلان کرتے تھے، حلف اٹھا کے کہتے تھے کہ جب پوچھتا تھا اب یحلف باللہ، رب کا حلف اٹھا کے کہتے تھے کہ یقیناً حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب ذوالجلال کا دیدار کیا ہے. اس سلسلہ میں دیگر اقوال جہاں جو موجود ہیں ان کے لحاظ سے امام باوردی کا تذکرہ بھی انہوں نے کیا ہے اور یہاں تک کہ بر صغیر کے جو آئمہ ہیں اپنے علاقے کے بر صغیر کے عظیم حضرات ان میں سے بھی بعض کے اقوال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس سے پہلے
زرکانی شرح مواہب اور مواہب دنیا کے اندر اس کو جو بیان کیا گیا ہے اس میں بھی سند پر پوری بحث کرتے ہوئے اسناد قوی کے الفاظ اس میں موجود ہیں اور رجال الصحیح کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ان حقائق کو بیان کرتے ہوئے یہ سارے حوالہ جات میں وہی دے رہا ہوں جو فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیے ہیں۔ ایک حوالہ چونکہ ہم داتا صاحب کے پڑوس میں بیٹھے ہیں تو ان کی نسبت سے یہ میرے پاس کشف المحجوب شریف ہے، تو یہ کشف المحجوب شریف کا فارسی نسخہ ہے۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ جب معراج کی رات ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عرش پہ پہنچے، یعنی سدرہ سے عرش پہ پہنچے، رب کا دیدار کیا، تو میرے نبی علیہ السلام نے واپس آنے سے انکار کر دیا۔ عرش پہ جانا بہت بڑا معجزہ ہے، لیکن صوفیاء کہتے ہیں جا کے آ جانا اس سے بھی بڑا معجزہ ہے۔ یہ سبل الہدی والرشاد فی سیرت خیر العباد، امام صالحی شامی نے اس کے اندر یہ لکھا ہے، والنجم اذا ہوا کی تشریح کرتے ہوئے کہ رب ذوالجلال نے قسم اٹھائی ہے ستارے کی، اور وہ ستارے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بیان کیا ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور ترجمہ کیا ہے فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ قسم ہے چمکتے ستارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب وہ معراج سے واپس آئے۔ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اس مقام پر فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ترجمہ ہے اس کے ماخذ بھی یہاں موجود ہیں، اور ساتھ انہوں نے بطور خاص اس پر یہ بحث کی کہ رب واپسی پر قسم کیوں اٹھا رہا ہے، کہ جب مقام تو بڑا ہے کہ جب سرکار اوپر جا رہے ہیں تو یہ ادا جو کسی کو میسر ہی نہیں آئی، لیکن قسم کس پر ہے؟ والنجم اذا ہوا، قسم ہے چمکتے ستارے کی جب وہ نیچے آئے۔ تو امام صالح نے امام راضی کے حوالے سے لکھا اصل میں ستارہ جب سینٹر میں ہو تو زمین والوں کو اتنا فیض نہیں ملتا جتنا شرق غرب یا شمال جنوب میں ہو تو فیض ملتا ہے۔ کیوں؟ جب بالکل اوپر ہے تو ڈائریکشن کا تعین نہیں ہوتا، راتوں کو جو ستارے دیکھ کر راہیں معین کی جاتی ہیں، جب مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، پھر زمین والوں کو ہدایت ملتی ہے، پھر زمین والوں کو پتہ چلتا ہے۔ ستارہ تو ستارہ ہی ہے جب سینٹر میں موجود ہو، لیکن زمین والوں کے لیے فائدہ تب ہے جس وقت قرب ملے، کچھ نیچے آ جائے۔ کہتے ہیں والنجم اذا ہوا، اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے ستارے کی کہ جب وہ زمین کی طرف آئے ہیں تو زمین والوں کو بت قدوں سے نکال کے رب کے دربار میں پہنچایا ہے۔ واپسی پر قسم۔ اور اس کے اندر یہ داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ علیہ کا جو نظریہ ہے، فرمانے لگے اگر عام کوئی مصنف لکھتا تو ہم اس پہ سوچتے کہ معراج کی رات ہے، وہاں کا معاملہ ہے، زمین والوں کو خبر کیا ہے، مگر داتا صاحب تو وہ ہے کہ جب لاہور والوں کو مسجد کے قبلے کا شک ہوا تو لاہور میں کھڑے ہو کے انہوں نے کعبہ دکھا دیا۔ داتا صاحب کہتے ہیں کہ معراج کی رات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رب کا دیدار کیا تو واپس آنے سے انکار کر دیا، تو رب ذوالجلال نے پوچھا محبوب یہ تو بتاؤ نہ جانے کا ارادہ کیوں کر لیا ہے؟ ہم نے تو بھیجا تھا زمین پہ تجھے کہ لوگوں کی بگڑی بنائے، اگر آپ بھی یہی رہیں گے تو پھر زمین والوں کو سیدھا کون کرے گا، اور ہم آپ کو ناراض بھی نہیں کریں گے، بتاؤ نہ جانے کا ارادہ کیوں کیا ہے؟ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے کہا اے اللہ جلوے تیرے میں پہلے بھی دیکھتا رہتا تھا، مگر جتنی لذت آج ملی ہے اتنی پہلے کبھی بھی نہیں ملی۔ اب میں زمین پہ گیا تو مجھے وحشت محسوس ہوگی، اب مجھے تنہائی محسوس ہوگی، اب معاملہ اور ہے، اتنی بلندی پہ آ کے میں پھر نیچے کیسے چلا جاؤں؟ تو رب ذوالجلال نے کہا محبوب میری قدرتیں کامل ہیں، اگر دار ام ہانی سے بلا کے عرش پہ بلا کے دیدار کرا سکتا ہوں تو نماز پنجگانہ میں مصلی پہ بھی اپنا آپ دکھا سکتا ہوں۔ تو عرش کے دیدار کا وعدہ ہوا
کہ زمین پہ چلے جاؤ تمہیں مسلح پہ عرش والا دیدار ہو جائے گا، تو حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ علیہ کا مذہب بھی یہ ہے کہ معراج صرف سدرہ تک نہیں، معراج میں ہمارے نبی علیہ السلام عرش تک پہنچے ہیں، عرش کے پار گزرے ہیں، رب کا دیدار کیا ہے، اور دیدار بھی ایسا کہ اتنی لذت آئی ہے کہ ما زاغ البصر وما طغى۔ اگر وہ معاملہ ہوتا کہ رب کا تو ایک جلوہ طور پہ گرے تو طور ریزہ ریزہ ہو جائے، عام شخص ہمارے جیسا ہڈیوں گوشت والا ہو وہ تو سدرہ کے پار ہی کوئی حادثہ ہو جاتا، سرکار عرش پہ گئے ہیں، کروڑا جلوے پیکر پہ پڑے ہیں، اور پیکر پہ کوئی خراش نہیں آیا، سرکار بے ہوش بھی نہیں ہوئے، بے ہوش تو کیا گھبراہٹ بھی طاری نہیں ہوئی، ورنہ کہتے اے اللہ میں گھبرا رہا ہوں، اب تیرا دیدار کر لیے مجھے نیچے جانے دے، اور داتا صاحب کہتے ہیں سرکار نے کہا میں نیچے نہیں جانا چاہتا، یعنی اتنا دل لگ گیا رب کا دیدار کرتے ہوئے، اتنی پاور تھی بدن میں اللہ کے جلوے دیکھتے ہوئے، ایک جلوے سے پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو جائے، کروڑا جلوے سرکار دیکھے تو مسکراتے رہے، تو پتا چلا طور کا معاملہ اور ہے، حضور کا معاملہ اور ہے۔ اب یہ میں جس وقت حوالہ پیش کرتا ہوں کشف المحجوب شریف سے، تو بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کشف المحجوب تو ہمارے پاس بھی ہے، اس میں تو یہ بات کہیں بھی لکھی نہیں ہوئی، تو اب مجھے نہیں پتا کہ ترجمہ کس نے کس طرح کیا ہے، بہرحال یہ فارسی کشف المحجوب جو ہے اس کے اندر یہ تذکرہ اس انداز میں موجود ہے کہ حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، یہ 331 نمبر صفحہ ہے فارسی کشف المحجوب شریف کا، اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، کہتے ہیں گفت بارے خدایا مرا بداں سرائے بلا مبل و در بندے تبا ہوا می فگن، اے اللہ مجھے پھر اس زمین کے جہان کے اندر جو آزمائش کی جگہ ہے اور جو ہوا کی جگہ ہے، ہرس کی جگہ ہے، اس کے اندر مجھے نہ بھیج۔ فرمان آمد کہ حکم ماچنیس کے باز گردی، ہمارا حکم تو یہی ہے کہ واپس چلے جاؤ، حکم ماچنیس کہ باز گردی بدنیا، ہمارا حکم یہی ہے کہ آپ دنیا میں واپس چلے جائیں، یعنی عرش پہ پہنچے ہوئے ہمارا حکم یہی ہے محبوب کہ آپ دنیا میں واپس چلے جائیں۔ اور سرکار دنیا کو کیا کہہ رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں بارے خدایا مرا بداں سرائے بلا مبر، وہ جو بلا کی جگہ ہے، سرائے بلا ہے زمین، مجھے اس پہ نہ بھیج۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، حکم آمد، فرمان آمد کہ حکم ماچنیس کہ باز گردی با دنیا مر اقامت شرارہ، شریعت کو قائم کرنے کے لیے محبوب آپ زمین پہ تشریف لے جائیں، دیدار تو آپ نے کر لیا، اب آپ اقامت شرع کے لیے زمین پر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قائم کرنے کے لیے، نافذ کرنے کے لیے، شریعت کو قائم کرنے کے لیے آپ زمین پہ تشریف لے جائیں۔ تا ترا آنچے دادائیم آنچا بدہیم، جو جہاں دیا ہے وہاں بھی دے دیں گے۔ تا ترا آنچا دادائیم، جو ہم نے دیا ہے، یہ داتا صاحب کی بولی ہے، پیار سے سنو، داتا صاحب کی اپنی بولی، کہہ رہے ہیں تا ترا آنچے دادائیم آنچا بدہیم، یعنی عرش پہ رب فرما رہا ہے آنچا زمین کو کہ جو یہاں دیا ہے وہ ہم تجھے زمین پر بھی دیں گے۔ کیا عرش پہ بلا کے جو دیدار کرا دیا ہے تو زمین پہ بھی تجھے اپنا دیدار کراتے رہیں گے۔ کون سا دیدار؟ عرش والا۔ ویسے تو مطلقاً جلوے تو سرکار پہلے بھی دیکھتے رہتے تھے، یہ تھا عرش والا دیدار کہ جس کی وجہ سے سرکار نے فرمایا کہ یہ نیچے نہیں ملا تھا اور اب جانا مشکل ہے، تو کہا یہ عرش والا دیدار تجھے زمین پہ ملے گا۔ باز آمد، سرکار واپس تشریف لے آئے زمین پر، ہر گاہ کے دلش مشتاق آ مقام معلّہ شدی گفتی ارہنا یا بلالو بالصلاح، یہ داتا گنج بخش حجویری ہے جو ملنگوں کے داتا نہیں، محدثین کے امام ہیں، مفسرین کے سردار ہیں، اپنے اس نظریے پر
کہ سرکار وعدہ کروا کے آئے، اللہ نے عہد کر لیا کہ زمین پہ محبوب تشریف لے جاؤ، نماز پنجگانہ میں تجھے دیدار ہوتا رہے گا، عرش والا دیدار تجھے کراؤں گا۔ داتا گنج بخش اجمیری اس پر حدیث سے دلیل پیش کرتے ہیں کہ دیکھو ہم نماز پڑھتے ہیں تو تھک جاتے ہیں، لیکن ہمارے نبی علیہ السلام کا مقام کیا ہے؟ نماز، سفر کر رہے ہیں پہاڑوں میں، سفر کر رہے ہیں تبلیغ کے لیے، جہاد کے لیے، جب تھک گئے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ یا بلال ارحنی بالصلاۃ، بلال اذان پڑھو ذرا تھکاوٹ دور کر لے۔ داتا صاحب کہتے ہیں یہ فرق ہے ہمارا اور ان کا، ہم نماز پڑھیں تو تھک جاتے ہیں، سرکار تھکی ہوئی ہوں نماز پڑھے تو تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ تو کیوں ہوتا ہے؟ تو عرش والا دیدار ہوتا ہے، عرش والا دیدار ہوتا ہے۔ باقاعدہ اس حدیث کو لکھا، کہا کہ دل مشتاق آ مقام واللہ شدی گفتی ارہنا یا بلال بالصلاۃ، پس ہر نمازی اورا معراج بودے۔ تو داتا صاحب کہتے ہیں ہر نماز ہی سرکار کی معراج تھی، ہر نماز ہی سرکار کی معراج تھی، ہر نماز ہی میرے نبی علیہ السلام کی معراج تھی کہ رب ذوالجلال نے وعدہ کیا تھا۔ تو اس بنیاد پر یہ افکار جو اعلی حضرت بیان کر رہے ہیں، یہ سارے قرآن سے، سنت سے، صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین اور پوری امت کے یہ اولیاء، ان کے افکار ہیں۔ اس واسطے سعادت ہے اہل سنت و جماعت کی، ہمارے ریڈی میڈ نظریات نہیں ہیں، ہمارے صفہ سے آنے والے نظریات ہیں۔ اب اس مقام پر حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ کا یہ نظریہ، اس کے ہمراہ دیکھیے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوہ فارسی، اس کے اندر جلد نمبر 1 میں یہ الفاظ موجود ہیں، اور یہ بھی حوالہ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے دیا ہے۔ اس میں یہ الفاظ لکھے ہیں 169 صفحے پر، اور یہ سعادت ہے کہ جن راہوں سے امام گزرے ہم ان راہوں کو تلاش کرتے کرتے ان کے پیچھے گزر رہے ہیں۔ یعنی جو لفظ لکھا یہ شوق ہے کہ ہم دیکھیں کہاں سے لکھا، کہاں سے گزرے، کہاں سے دلیل پیش کی، اور یہ تبحر علمی ہے امام محمد رضا فاضل بریلوی کا کہ بیٹھے ہیں کبھی جبل پور میں، بیٹھے ہیں کبھی مکہ کے سامنے، حرم شریف میں، کعبے کے سامنے، بیٹھے ہیں کبھی کس مقام پر، چند گھنٹوں میں پوری کتاب لکھتی ہے۔ آیات تو کیا ان اماموں کی عبارتیں بھی زبانی لکھی ہیں، اور آج ہم نے ڈھونڈا تو ایک حرف کا فرق بھی نظر نہیں آتا۔ کتنا حافظہ تھا، کتنا کمال کا حافظہ تھا، ہر چیز اس طرح زبانی یاد تھی۔ تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا یہ فرمودہ آپ نے معراج جسمانی، عرش پر پہنچنے اور دیدار کے لحاظ سے پیش کیا ہے۔ فرمود پس گسترانیدہ شد برائمان رف رف، سبز کے غالب بود نور او بر نور آفتاب، کہ میرے لیے پیش کر دیا گیا سبز رنگ کا رف رف کہ جس کا نور سورج سے زیادہ تھا، پس درخشید با نور بصرے من، اس نور سے میری آنکھیں روشن ہوئیں، وہ نہادہ شدم من بران رف رف، اور مجھے اس رف رف پہ بٹھایا گیا، وہ برداشتہ شدم، اور مجھے اٹھایا گیا، تا برسیدم بعرش، یہاں تک کہ میں عرش میں پہنچ گیا۔ تا برسیدم بعرش جو ہمارے موضوع کا حصہ ہے، ایک ہے آنکھوں سے دیدار، دوسرے عرش پہ پہنچ کے دیدار، پھر تو فرش پہ بھی منظوری ہو گئی ہر نماز میں، پہلے عرش پر جا کر جو دیدار کیا تھا۔ تو یہ الفاظ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، جن کو ہند کا محقق علی الاطلاق کہا جاتا ہے، وہ اس چیز کو لکھ رہے ہیں، اور تمام محدثین ہند جن کے ذریعے سے یہ بر صغیر کے محدث ان کی سند آگے متصل ہوتی ہے، وہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی ارشاد فرما رہے ہیں، لکھ رہے ہیں سرکار کا فرمان، فرمود کہ سرکار نے فرمایا کہ میرے لیے رف رف پیش کیا گیا، جن کی سواری کا نور اتنا ہو کہ سورج سے زیادہ چمکے تو سوار کے چہرے کا عالم کیا ہوگا۔ مجھے اس پر بٹھایا گیا، اور اس کے بعد کہتے ہیں برداشتہ شدم تا برسیدم بعرش، مجھے
بلند کیا گیا یہاں تک میں عرش پہ پہنچ گیا. پس دیدم امر عظیم را کہ نتواند زبان ہا بس کر. فرمایا میں نے وہ کچھ دیکھا میرے غلاموں زبان سے بیان ہی نہیں ہو سکتا. امر عظیم، ایسا اللہ کا دیدار کہ جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. تو یہ حوالہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ بھی فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا فارسی سے. اور اس میں دیکھو کہ کتنے بڑے بڑے ائمہ کا جو مذہب ہے وہ آج کے ہمارے ریڑھی لگانے والے سنی کا مذہب ہے. یعنی یہ ائمہ کا مذہب اتنی برکت ہے کہ یہ محدث، یہ استاد جو بیٹھے ہیں پڑھانے والے حدیث، صرف ان کا ہی نہیں دکانداروں کا بھی ہے. تو پتا چلا کہ ہمارے اکابر نے محنت کر کے جو نظریات آگے پہنچائے تھے وہ گراس روٹس تک پہنچے ہوئے ہیں. اب آگے اس گلشن کی نگہبانی اور حفاظت یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس گلشن کو پانی دیتے رہنا، یہ ہرا بھرا رہے. اسلاف نے کوئی کمی نہیں کی، انہوں نے ہر چیز اتنے حوالوں سے ثابت کر دی ہے. اب ہماری ذمہ داری ہے ہم یاد کرتے جائیں اور لوگوں کو سناتے جائیں. اور یہ سیمینارز کا سلسلہ، اس میں اس چیز کو پیش نظر رکھا گیا. کتاب میں ہم شرح کریں، کوئی کتاب خریدے، کتاب چھپے، کتاب خریدے، پھر پڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہو پڑھے، پھر سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو تو سمجھے، اور اس سی ڈی سے آسانی سے سمجھ جائے گا، آسانی سے سنے گا، سمجھے گا. اور اس کے لحاظ سے بھی ہم نے یہ سلسلہ جو ماہنامہ فکر مستقیم کا شروع کیا ہے وہ اس لیے ان تمام حقائق کو لکھ بھی دیا جائے کہ اگر کسی کے پاس سی ڈی میسر نہیں یا سی ڈی چلانے کا آلہ میسر نہیں تو کتاب سامنے رکھے اور اس سے پڑھنا شروع کر دے. جتنے بھی فاسٹ سورسز ہیں، تیز ذرائع، فاسٹ فوڈ کی طرح، تاکہ کسی نہ کسی ذریعے سے کوئی بات آگے پہنچے اور کوئی پڑھ کے اپنے روشن کر لے سینے کو، دماغ کو، اور کوئی کانوں کے ذریعے نور وصول کر کے اپنے دل کو منور کر لے. محتشم سامعین حضرات، اسی چیز کو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اشیاۃ اللمعات کے اندر جلد نمبر 4 معراج کے بیان میں آپ نے اس کو ذکر کیا ہے. سدرۃ المنتہا کی بحث کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ منتہائے علوم خلق و عروج ملائکہ آس، کہ سدرۃ المنتہا وہ ہے کہ جہاں تک مخلوق کے علم کی انتہا ہو جاتی ہے، مخلوق کے علم کی انتہا ہو جاتی ہے. وہ عروج ملائکہ آس، یہاں تک فرشتے جا سکتے، آگے نہیں جا سکتے. فرشتوں کی جو معلومات ہیں وہ یہاں تک کی ہیں، اس لیے اس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے. انسان تو رہ ہی نیچے گئے، فرشتے بھی سدرۃ المنتہا تک کی معلومات رکھتے ہیں. یہ منتہا ہے ان کی معلومات کا، اس سے آگے ان کو پتہ نہیں ہے کہ کیا کیا رب ذوالجلال کی قدرتوں کے مناظر ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس مکان پر پہنچے، برداشت از طبیعت امکان قدم کیا، اسرا بعبدہ من المسجد الحرام. یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی یہ شعر لکھتے ہوئے کہتے ہیں بڑھتے گئے ہمارے نبی علیہ السلام، آگے چڑھتے گئے، اس مقام تک پہنچے کہ قدم وہاں پہنچا جہاں مکان ہی ختم ہو چکا تھا. مکان سے آگے لا مکان تک سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے. اور یہ کہتے ہیں تارسائے وجوب کے اقصائے عالم است، وہ ایریا کہ جو کائنات کی آخری حد ہے، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے برا ہوئے اور عرش پر جا کر رب ذوالجلال کا دیدار کر لیا. بریلی کے تاجدار عشاق کے سالات حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس سدرہ کی اس حیثیت کو اور حضرت جبریل علیہ السلام کے علمی مقام کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ غنچے ماؤہا کے جو چٹکے دنا کے باغ میں بلبلے سدرہ ان کے بو سے بھی محروم نہیں، کہ وہ سدرۃ المنتہا کا مقام. وہاں سے آگے جب سرکار پہنچے، خورے کبھی سبونا الف حجاب من نور، سرکار فرماتے ہیں میرے بدن سے لگ کے نور کے 70,000 حجاب پھٹ گئے اور میں نے کمان کے 2 سروں سے قریب ہو کر اپنے رب کی ذات کو دیکھا. فاوحا الی عبدہ ما اوحا،
اللہ نے واحد کی اپنے عبد کی طرف جو چاہا تو کیا تھا؟ فرمایا کوئی یہ نہ کہے کہ جبریل کا علم میرے نبی علیہ السلام کے علم کے ہم پلہ ہے یا برابر ہے. فرمایا نہیں، جبریل کو خبر ہی نہیں ہے کہ وہ ماں اور ہا کے گنچے جو چٹک رہے تھے تو ان کی خوشبو کیسی تھی. اس واسطے طائرے سدرہ جبریل علیہ السلام وہاں رک گئے ہیں، اس سے آگے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں اور رب ذوالجلال کے کروڑ ہا جلوے ہمارے نبی علیہ السلام کے پرنور پیکر کو سیراب کرتے رہے ہیں. اس سلسلہ میں حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. یہ ہماری پوری تاریخ ہے بر صغیر کی. اقبال کہتے حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک جو زیر فلک ہے مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، جس خاک میں اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، جس خاک میں جلوہ فرما ہے وہ صاحب ادراک حضرت مجدد الفسانی جہاں تشریف فرما ہے. اقبال کہتے ہیں وہ مٹی بھی ستاروں سے زیادہ چمکنے والی ہے. مجدد الفسانی کا پورا تحقیق کا خلاصہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تیسرا نمبر تھا اخبار تابعین کے بعد ائمہ کا، اس میں ذکر کیا. اور یہ بھی کچھ لوگوں کی بھول ہے کہ وہ حضرت مجدد الفسانی اور اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ میں کوئی تناؤ سا پیش کرنا چاہتے ہیں. تو فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے ادب کے ساتھ حضرت مجدد الفسانی کا مجدد الفسانی کے لقب کے ساتھ ذکر کر کے ان کے حقائق کو بطور دلیل اپنی کتاب میں ایک جگہ نہیں 20 مقامات پر ذکر کیا ہے. اور یہ صرف ہماری روشن تاریخ ہے. آج جو ہم سے ٹکرانے والے اندھیرے ہیں وہ بتائیں کہ جب بر صغیر میں تاج حق اہل سنت کی صداقت کا مجدد الفسانی کے سر سج رہا تھا تو ان لوگوں کا کون تھا بر صغیر میں؟ جب داتا گنج بخش اذان توحید دے رہے تھے تو ان لوگوں کا کون تھا؟ کوئی بونا سا مؤذن ہی دکھا دے، کوئی نہیں ملے گا. یہ پوری تاریخ اہل سنت کی ہے، یہ پورا تسلسل اہل سنت کا ہے. تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اس موضوع پر اپنے مکتوبات شریف میں کیا لکھتے ہیں؟ ان کے بھی یہی نظریات ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات عرش پہ پہنچے اور خالق کائنات جل جلالہ کا دیدار کیا. اس میں 2 مقامات سے فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حوالہ پیش کیا ہے. ایک تو اعلی حضرت نے 283 نمبر جو مکتوب شریف ہے در المعرفت حصہ پنجم، اس سے پیش کیا ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دیدار کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ صفحہ نمبر اس کا مکتوبات شریف کا 5ویں حصے کا 37 اور 38 صفحہ نمبر ہے، جس کے اندر یہ لکھا ہے زیرا کہ آن سرور علیہ السلام دراشب چوں از دائرہ مکان و زمان بیروجس، کہ اس معراج کی رات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکان و زمان کے دائرہ سے باہر نکل گئے. یعنی جہاں پر کونوں مکان ختم ہو رہا ہے، زمان بھی ختم ہو رہا ہے، زمان و مکان کا جو دائرہ ہے اسے میرے نبی علیہ السلام کے سوا کوئی نہیں کراس کر سکا. ایک حد ہے، کورے بنے ہوئے ہیں، مکان جہاں تک بھی اونچا کو چلا جائے مکان میں ہی ہے پھر بھی. لیکن یہاں پر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ معراج کی رات ہمارے نبی علیہ السلام کی شان یہ ہے چوں از دائرہ مکان و زمان بیرونجس باز تنگ یہ مقام بارآمد ازل و ابد را آنے واحد یاف. اس وقت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے عرش سے بھی آگے نکلے، لامقام میں پہنچے اور خالق کائنات جل جلالہ کے دیدار سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسرور اور منور ہوتے رہے. ایسے ہی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں اسی 5ویں حصے کے اندر آپ کا
یہ فرمان موجود ہے. کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب رب العالمین و بہترین موجودات اولین و آخرین کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اور جتنے موجودات ہیں کائنات میں جو کچھ موجود ہے، معظم سے معظم، مقدس سے مقدس چیزیں جو کچھ بھی ہے، تو مجدد صاحب لکھتے ہیں سب سے سرکار بہترین ہیں. باوجود کے بدولت معراج بدنی مشرف شد، معراج بدنی مشرف شد. تو مجدد صاحب کا مذہب ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام خواب میں آپ کو معراج نہیں ہوئی. اعلی حضرت نے تو ایک مقام پہ لکھا کہ خواب کی معراج تو سرکار کے صدقے غلاموں کو بھی ہوتی ہے. خواب کی معراج سرکار کو خود کئی بار ہوئی، لیکن یہ جو 27ویں رجب والی معراج ہے یہ معراج بدنی ہے. تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں معراج بدنی بدولت معراج بدنی مشرف شد و عرش و از عرش و کرسی درگذشت. یہ الفاظ بڑے قابل ہوگا اور ہے. بعد عرش و کرسی درگذشت، فرمایا گزرتے گئے چڑھتے گئے چڑھتے گئے چڑھتے گئے کہاں تک؟ عرش سے بھی گزر گئے، کرسی سے بھی پار گزر گئے. عرش کے اوپر کرسی ہے، اور کرسی کو 5-6 فٹ کی نہیں، کرسی اس کی بلندی جو 1000 میل پر مشتمل ہے. تو یہ ثابت ہوا ہمارے امام صرف یہ نہیں مانتے کہ ہمارے نبی علیہ السلام عرش تک پہنچے ہیں، بلکہ عرش سے آگے بھی گئے ہیں. عرش سے برا کے الفاظ، اور یہاں جو ذکر ہوئے ہیں الفاظ وہ کیا ہیں؟ کہتے ہیں وہ از عرش و کرسی درگذشت. آج میں نے سے عرش تو کرسی سے گزر گئے، عرش تو کرسی نیچے رہ گئے. ہمارے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی آگے گزرے. از مکان و زمان بالا رفت، مکان سے بھی بلند ہو گئے، زمان سے بھی بلند ہو گئے. اب یہ نظریے ہوں تو بندہ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ معاذ اللہ وہ ہم جیسے ہم ان جیسے. ان نظریوں سے یہ کہا جاتا ہے اللہ کی سرتبہ قدم شان ہے، یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے. یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. یہ وہ نظریات ہیں کتنے روشن عمدہ نظریات. کہتے ہیں از مکان و زمان بالا رف، زمان و مکان سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اوپر چلے گئے، بلند و بالا ہوئے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ جو نظریات ہیں، ایسے ہی آپ دیکھیں جو ہم قصیدہ بردہ شریف پڑھتے ہیں، امام بوصیری نے بھی انہی نظریات کو بیان کیا ہے. اور فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ امام بوصیری کے یہ 644 صفحے پر فتاوی رضویہ میں 4 اشعار کا ذکر کر کے بطور خاص اپنے اس موقف کو ثابت کیا کہ معراج کی رات معراج جسمانی ہے، بیداری میں ہے. جاگتے ہوئے ہمارے نبی علیہ السلام نے رب کا دیدار کیا ہے، اور دیدار فرش پہ نہیں کیا، دیدار عرش پہ جا کے کیا ہے. یہ ساری چیزیں امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنے قصیدہ کے اندر تذکرہ کیا ہے. اور پھر ملا علی قاری اس کی یہ شرح الزبدۃ العمدہ شرح البردہ کے اندر اس کی تفصیل کرتے ہیں. کہتے ہیں سریت من حرم لیلا الی حرمی کما سر البدر فی داج من الظلم. یہاں سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جو اسراء ہے اس کا تذکرہ کیا. آگے کہتے ہیں وَبِتَّ تَرْقَى إِلَىٰ أَن نِلْتَ مَنزِلَةً مِنْ قَابَ قَوْسَيْنِ لَمْ تُدْرَكْ وَلَمْ تُرَمِ. وَبِتَّ تَرْقَى، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسلسل چڑھتے گئے. ترقا، یہ جو ترقی کا لفظ آپ بولتے ہیں، بِتَّ تَرْقَى آپ اوپر چڑھتے گئے، بلندی پہ جاتے گئے. الا، یہاں تک ان نلت منزلتن، آپ اس مقام پہ پہنچے. کون سا مقام؟ من کعبہ قوسین، وہ کعبہ قوسین والا مقام. کعبہ قوسین او ادنا. تو یہ ائمہ کا عقیدہ ہے کہ ثم دنا فتدلى فکانا کعبہ قوسین او ادنا. کانا کی جو ضمیر ہے وہ حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف راجع نہیں، ہمارے نبی علیہ السلام کی طرف راجع ہے کہ رب ذوالجلال کے قرب میں پہنچے. کس مقام تک پہنچے؟ بڑے عجیب لفظ بولے ہیں، عظیم لفظ.
حضرت امام بوصیری نے کہتے ہیں لم تدرک، وہ مقام جو کسی اور کو ملا ہی نہیں، جس کا کوئی ادراک نہیں کر سکا، جس کو کوئی پا نہیں سکا، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کعبہ قوسین تک پہنچے، جس کعبہ قوسین تک کوئی جا نہیں سکا، کہتے جانا تو کیا کوئی ارادہ بھی نہیں کر سکا۔ لم تدرک ولم ترامی، رب پانا کسی نے کیا تھا، کوئی جانا کسی نے کیا تھا، جانے کا کوئی ارادہ بھی نہیں کر سکا۔ ان راہوں کے تم سفیر ہو، اس منزل پر محبوب تم پہنچے ہو کہ جس منزل کا سوچنا بھی اوروں کے لیے مشکل تھا، کہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ میں بھی وہاں جاؤں گا، نبیوں رسولوں میں سے بھی کوئی نہ سوچ سکا اس مقام کی طرف سفر کرنے کا، جس مقام پر محبوب معراج کی رات تم جلوہ گر ہو گئے ہو۔ یہ لکھنے کے بعد فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں امام بوصیری کا عقیدہ، کہتے ہیں خفضت کل مقام بالاضافت نودیت بالرفع مثل المفرد العالمی۔ یہاں پر جو امام بوصیری نے کہا کہ جب منادا ہوتا ہے واحد مفرد معرفہ تو مرفوع ہوتا ہے، تو پوری کائنات میں کہا سب سے زیادہ پہچان محبوب تمہارے نام کی ہے، تو تمہیں اللہ کی طرف سے ندا دی گئی تھی، اور لغوی طور پر منادا مرفوع ہوتا ہے کہ اس پر پیش پڑا جاتا ہے، اور فرمایا جو پوری کائنات کا سب سے بڑا منادا ہے، جو سب سے بڑا علم، سب سے منفرد نام، جنہیں رب کی طرف سے آواز دی گئی تھی کہ جبریلو یا جبریلو قبل قدمی ہے، چومو قدم میرے محبوب کے اور کہو رب تمہارے دیدار کا شوق رکھتا ہے۔ فرمایا یہ وہ منادا جنہیں رب کی طرف بلایا جا رہا تھا، یہ کہاں سے گزرے؟ کہتے ہیں اس مقام سے خفضت کل مقام، ہر مقام نیچے تھا، محبوب ہر مقام سے تم اوپر ہو چکے تھے۔ یہ خفض، رفع، نصب، جر، خفض جر کو کہا جاتا ہے، تو اس علمی اصطلاح کے مطابق کہا کہ تم نے وہ مرفوع ہو، نبی اللہ کے محبوب تم وہ مرفوع ہو کہ جنہوں نے ہر چیز کو ہی مجرور کر دیا ہے، ہر چیز نیچے ہے، تم اوپر ہو، اللہ نے وہ مرتبہ عطا کیا ہے تمہیں معراج کی رات۔ اور پھر کہتے ہیں فخرت کل فخار غیر مشترکی وجزت کل مقام غیر مزدحمی، کہتے ہیں ہر فخر جو کہ کر سکتا تھا تجھ سے اللہ نے وہ ارادہ کیا تمہاری ذات کو فخر دینے کا، ہر فخر والا نیچے رہ گیا، تم مجھ سے جزتا تجاوز کر گئے ہو، اور محبوب ان راہوں سے گزرے ہو جس میں کسی اور کے چلنے کا کوئی ہجوم ہی نہیں تھا۔ آج سواریاں چلتی ہیں وزیر اعظم کی، صدر کی، پروٹوکول کہ اور کوئی نہ گزرے، اب فلاں کی سواری گزر رہی ہے، اور وہ تب گزرے گی جب اور ساتھ بہت سے ہوں گے حفاظت کرنے والے، اکیلی نہیں گزر سکے گی، اور گزرے بھی تو چند فٹ۔ امام بوصیری کہتے ہیں معراج کی رات میرے محبوب سدرہ سے آگے جب تم گزرے ہو، ان راہوں میں گزرے ہو جن میں کبھی بھیڑ ہوئی نہیں ہے، جن میں ازدحام نہیں، جن میں رش نہیں، کسی اور کو خبر نہیں، کوئی اور جا ہی نہیں سکتا۔ وہاں تو جبریل بھی کہہ رہے ہیں لو دنو تو ان ملت اللہ ترک، تو اگر ایک پورا ایک پوٹا بھی آگے میں گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ کچھ رستوں میں جبریل ساتھ ہیں اور کوئی نہیں جا سکتا، کچھ مقام ایسے ہیں جبریل بھی نہیں ہے ساتھ اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے گزرے ہیں۔ یہ ساری اس چیز کی دلیلیں ہیں کہ یہ کوئی خواب کا مسئلہ نہیں تھا، یہ بیداری کی بات تھی، یہ آسمان سے اوپر عرش کا معاملہ تھا، اور عرش پر جا کر عالم بیداری میں ہمارے نبی علیہ السلام نے اپنے رب کا دیدار کیا۔ محترم سامعین حضرات، اب ایک بحث اس میں اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی کی ہے کہ عرش سے اوپر جانا، شاید عام لوگ تو آسمان بڑی بلندی پر ہے، 500 سال کی مسافت ہے، پھر دوسرا وہ 1500 سال کی مسافت پر ہے،
چونکہ 5 سال یہ، 5 سال پہلے کی موٹائی، پھر 5 سال درمیان میں، پھر اگلا سدرا بہت بلند ہے. یہاں پر فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں عرش تک جا کر بھی معاملہ رکا نہیں. ہمارے نبی علیہ السلام نے عرش سے آگے بھی، عرش کے آگے بھی گزر گئے، عرش سے آگے بھی گزر گئے. اس پر جا کر پھر 2 رائے تھی ائمہ کی، اس کا ذکر کر کے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اس کی تطبیق بھی پیش کی. ایک طرف حضرت شیخ سلیمان ہے، ان کا یہ قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ عرش ٹھیک ہے، عرش سے آگے نہیں بڑھ سکے، عرش تک گئے ہیں. عرش نیچے ہے، سرکار اوپر ہے، اور اس اوپر کا سفر پھر وہ نہیں ہے، یہ انہوں نے کہا. اور امام ابن حجر مکی جو ہے، انہوں نے کہا کہ فوق العرش، صرف عرش تک ہی نہیں، عرش سے آگے بھی بہت سے ایریا ہے کہ جہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے اندر جو آیا ہے، عرش سے آگے فوق العرش. ان کا ذکر کرتے ہوئے فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا حقیقتاً دونوں قولوں میں کچھ اختلاف نہیں، دونوں قولوں میں کچھ اختلاف نہیں. عرش تک منتہائے مکان ہے، اس سے منتہائے عرش تک تشریف لے گئے، اور روح اقدس نے وراء الورا تک ترقی فرمائی ہے، جسے ان کا رب جانے جو لے گیا ہے. اب ہمارے پاس تو دیکھی ہوئی چیز تو کوئی بھی نہیں، لیکن سنی ہو تو ہے عرش، کہ عرش آخری مقام ہے. اب عرش سے آگے ہمارے پاس تو لفظ بھی کوئی نہیں. تو فاضل بریلوی کہتے ہیں عرش تک منتہائے مکان ہے، مکان عرش تک جا کے ختم ہو رہا ہے، اس سے آگے لا مکان ہے، اور جسم نہ ہوگا مگر مکان میں. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جسم مبارک سے منتہائے عرش تک تشریف لے گئے، اور روح اقدس نے وراء الورا تک ترقی فرمائی، جسے ان کا رب جانے جو لے گیا ہے. کہا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آگے بھی گئے وہ بھی سچے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عرش تک گئے وہ بھی سچے ہیں. کیوں؟ آگے کہاں تک گئے، کیا لفظ بولے؟ کہتے ہیں لفظ معلوم ہی نہیں ہے، ہی لا مکان، مکان تو عرش تک ہے. تو پیچھے کچھ بچا نہیں کہ کوئی کہے کہ کمی رہ گئی شہر میں. جو یہ کہہ رہے کہ عرش تک گئے، ان کے قول کے مطابق بھی کمی نہیں رہ گئی. کیوں؟ آگے مکان ہے ہی نہیں کہ کوئی کہے کہ فلاں مکان تک نہیں پہنچے. مکان سارے ختم ہو گئے ہیں، اور وہاں تک سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم، جسم کی یہ شان ہے کہ جسم مکان میں ہوتا ہے، جسم کی یہ شان ہے اس کے مناسب مکان ہوتا ہے. فرمائیے عرش تک کا معاملہ، یہ وہاں تک کی معراج، اس پر بھی عقلیں حیران ہیں. مگر یہاں ختم نہیں ہوا، میرے نبی علیہ السلام کی روح نے آگے بھی وہاں تک عروج پایا ہے، جسے لے جانے والی ذات ہی جانتی ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. یہ الفاظ کہتے ہیں، پھر توجہ سے سنیں، لا مکان یقیناً فوق العرش ہے، اور حقیقتاً دونوں قولوں میں کچھ اختلاف نہیں. عرش تک منتہائے مکان ہے، اس سے آگے لا مکان ہے، اور جسم نہ ہوگا مگر مکان میں. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جسم مبارک سے منتہائے عرش تک تشریف لے گئے کہ جہاں عرش ختم ہو رہا تھا، اور روح اقدس نے وراء الورا تک ترقی فرمائی ہے. یہ ہے عرش سے آگے کا ایریا. روح اقدس نے وراء الورا تک ترقی فرمائی ہے، جسے ان کا رب جانے جو لے گیا ہے، اور پھر وہ جانے جو تشریف لے گئے ہیں. جا رب جانے، جا سرکار جانے. اب ہمارے پاس تو وہ لفظ ہی کوئی نہیں کہ آگے ہم کس سے تعبیر کریں، کیسے بیان کریں. لیکن دیکھو نظریہ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا کہ روح نے وراء الورا تک ترقی کی ہے، وہ جانے جو لے گیا ہے، پھر وہ جانے جو تشریف لے گئے ہیں. کہتے اس طرف کلام امام شیخ اکبر میں اشارہ ان قریب آتا ہے کہ ان کے پاؤں سے سیر کا منتہا عرش ہے. تو سیر قدم عرش پہ ختم ہوئی،
نہ اس لیے کہ سیر اقدس میں معاذ اللہ کوئی کمی رہی، بلکہ اس لیے کہ تمام اماکن کا احاطہ فرما لیا، اوپر کوئی مکان ہی نہیں جسے کہے کہ قدم پاک وہاں نہ پہنچا، اور سیر قلب انور کی انتہا کعبہ قوسین ہے۔ اگر بس بسا گزرے کہ عرش سے برا کیا ہوگا، تو کہا میں ایک قول سے اس حقیقت کو بیان کر دیتا ہوں۔ اب یہ جو آخری لفظ ہے ان کے لیے پھر گھنٹوں باز کی ضرورت ہے، میں آپ کو زیادہ بٹھانا نہیں چاہتا، لیکن ایک حوالہ جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا وہ میں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں کہ عرش مکان کعبہ قوسین اس سے بھی آگے ہے۔ اب یہ دیکھو نکل آیا معاملہ، عرش اور کعبہ قوسین میں فرق ہے۔ عرش انتہائی مکان ہے اور کعبہ قوسین مکان نہیں ہے، لا مکان ہے۔ تو جسم کے لیے مکان ہونا ضروری ہے، اس کے مناسبات میں سے سیر قدم، امام ابن عربی نے کہا سیر قدم یہ عرش، آگے کوئی جگہ ہی نہیں کہ کوئی کہے کہ کوئی علاقہ نہیں تھا جہاں سے پہنچے نہیں اور نیچے آ گئے، قدم یہ آخری ایریا ہے عرش، اس سے آگے مکان ہی نہیں ہے، لہذا قدم جہاں تک مکان تھا مکان سارے کراس کر دیے، اور پھر آگے کعبہ قوسین والا جو ایریا ہے اس کی طرف جو عروج ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس کو بیان کر کے کہا کہ تم سوچتے ہوگے آگے کیا چیز ہے کہ جہاں تک پھر سرکار تشریف لے گئے، تو فاضل بریلوی کہتے اگر وسوسہ گزرے کہ عرش سے ورا کیا ہوگا، جو کہا روح نے ورا الورا آگے ترقی کی ہے، عرش سے ورا کیا ہوگا کہ حضور نے اس سے تجاوز فرمایا کہ اس سے بھی آگے گزر گئے، جو عرش سے ورا تھا، ایک تو خود عرش، ایک ہے عرش سے ورا، اس سے بھی میرے نبی علیہ السلام آگے گزر گئے۔ تو کہتے امام اجل سید علی وفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد سنیے، جسے امام عبد الوہاب شعرانی نے کتاب الجواقیت والجواہر فی عقائد الاکابر میں نقل فرمایا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس پر بحث کا خلاصہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پیش کر رہے ہیں۔ امام شعرانی الجواقیت والجواہر کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ عرش سے ورا کیا ہے، عرش سے ورا کہ جہاں آگے مزید عروج پایا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور ترقی کرتے آگے گزرتے گئے۔ اس میں الجواقیت والجواہر فی بیان عقائد الاکابر، جو اکابر کے عقائد کے بارے میں پوری کتاب ہے، اس میں لکھا ہے، اور یہ الفاظ بڑے عظیم الفاظ ہیں، وضاحت کے لیے بھی گھنٹوں درکار ہیں اور لطافت بھی بہت زیادہ ہے۔ لکھتے ہیں لیس الرجل من یقیدہ العرش وما ہواہ من الافلاک والجنة والنار وانما الرجل من نفض بصره الى خارج هذا الوجود كله وهناك يعرف قدر عظمت موجده سبحانہ وتعالی۔ انہوں نے کہا مرد وہ نہیں ہے کہ جس کو آسمان گھیر لے، مرد وہ نہیں ہے جس کے اوپر جنت اسے گھیر لے، مرد وہ نہیں ہے جس کو عرش گھیر لے، مرد وہ ہے جو عرشوں سے بھی پار گزر جائے۔ اب ہم تو اس آسمان سے بھی کتنا نیچے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ حقیقی مرد کون ہے؟ مرد وہ نہیں ہے کہ جو آسمان جس کے اوپر ہو اور اس کی سار اس کا نیچے ہو آسمان کے، مرد وہ نہیں ہے جو جنتوں سے نیچے ہو، مرد وہ نہیں ہے جو عرش سے نیچے ہو، مرد وہ ہے کہ جو عرش سے ورا ایریا ہے، عرش سے آگے کا، عرش سے ورا اس تک بھی جس کی رسائی ہو اور وہاں تک بھی عروج ہو۔ اور یہاں یہ لکھ کر امام شعرانی نے یہاں لکھا اعلم انہ لما کان الاستواء علی العرش تمدحا للہ عز وجل جعل اللہ تعالی لنبیہ کذالک نسبتا علی طریق التمدح علیہ حیث کان العرش اعلی مقامی ینتہی الیہ من اسری بہ من الرسل علیہم الصلاۃ والسلام۔ کہتے ہیں کہ یہ یاد رکھو کہ جب کہا جاتا ہے الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان عرش پہ جلوہ گر ہے،
تو اس سے مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی مدح بیان کرنا، اللہ کی حمد بیان کرنا، اللہ کی تعریف بیان کرنا۔ تو پھر جب کہتے ہیں یہ بیان کیا جائے کہ اللہ عرش پہ جلوہ گر ہے، اگرچہ ہمارا عقیدہ قرار والا نہیں، جس طرح غیر مقلدین یا ابن تیمیہ کی پارٹی کرتی ہے، ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے جلوے عرش پہ جلوہ گر ایسے ہیں کہ اپنی شان کے مطابق اس نے استوا کیا عرش پر۔ اب عرش پر اللہ کے جلووں کا بیان ہونا اور یہ کہنا کہ الرحمن علی العرش استوا، یہ رب کی مدح ہے، شان ہے۔ تو فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب اللہ کی شان ہے تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی بھی شان ہوگی۔ جب یہ کہا جائے کہ سرکار عرش پہ تشریف لے گئے تو پھر کہتے ہیں شان بن تب سکتی ہے جب جسمانی طور پر تشریف لے گئے ہوں، خواب میں جائیں تو پھر شان کیسے قرار پائے گی؟ یہ جو تمدحن مدح بنتی تب ہے جب خود جسم سمیت عرش پہ گئے ہوں، معراج جسمانی ہو، تو پھر علی سبیل التمدح اس کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ وہ مقام ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کی حقیقت جانتے ہیں کہ ما برائے عرش کیا مقام ہے، یا وہ ذات جو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کے جانے والی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ایک جملہ جو ہم بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عرشوں کو بلایا ہے، عرشوں کا مہمان بنایا ہے، دیدار کرایا ہے، کہنے کو ایک جملہ ہے، بیان کریں تو یہ ساری کتابیں اس کی حقیقت کو بیان کرتی ہیں، اور اس کے علاوہ ابھی کتنے حوالہ جات ہیں، لیکن یہ اختصار کے ساتھ آپ کے آرام کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے میں نے چند حقائق آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اہل سنت بیدار ہو چکے ہیں۔ اب دیکھو حد نظر تک سامعین بیٹھے ہیں اور نہ کوئی بے صبری ہے، نہ کوئی بے چینی ہے، اور نہ کوئی شور شرابہ ہے، کتنے سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ یہ وہ ساری باتیں ہیں جو علماء کو، طلباء کو دارالعلوم میں پڑھائی جاتی ہیں، ہم نے چوک میں بیٹھ کے بیان کر دی ہے، اور سامنے بیٹھنے والے لذت لے رہے ہیں، مسرور ہو رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ تو یہ دلیل اور برہان یہ ہماری وراثت ہے جو اسلاف سے چل کے آئی ہے، ہم نے اس کو گلی گلی پہنچانا ہے۔ آسان باتیں جلدی یاد ہو جاتی ہیں، مگر اپنے آپ کو عادی بنانا چاہیے کہ مشکل باتیں بھی یاد ہوں اور کچھ مغز کھپانا پڑے۔ باقی کاموں کے لیے جو ہم اتنی توجہ کر لیتے ہیں، اگر خبریں انگلش میں بھی لگی ہوئی ہوں ٹی وی پر تو لوگوں کو سمجھ آ جائے، اور سرکار کے معراج کا تذکرہ ہو رہا ہو اور حقائق بیان ہو رہے ہو تو کہیں ہمارے سر کو درد ہو گیا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا اور نہیں ہونا چاہیے، اور آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ اللہ کے فضل سے اہل سنت دلیل اور برہان کی روشنی کو پھیلانے کا عہد اور عزم کر چکے ہیں۔ اس بنیاد پر میں ببانگ دہل کہتا ہوں کہ ہمارا نظریہ وہ ریڈی میڈ نظریہ نہیں ہے، ہمارا نظریہ زرد یا سیاہ نظریات کا کوئی ورثہ نہیں ہے، ہمارا نظریہ عرش کی چاندنی، لوح محفوظ کی روشنی، دار ارکم کا پیغام، صفہ کی خوشبو، بدر حنین کا جذبہ، آذان کربلا، ائمہ کی تحقیق۔ اور میں ببانگ دھول کہتا ہوں بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا پڑھا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا، زمین ہے اہل سنت کی، زمانہ اہل سنت کا، بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا، کسی کی ایڑ کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی، خدا نے بھر دیا اتنا خزانہ اہل سنت کا، زبان مصطفیٰ سے یہ ملا ہم کو لقب واضح، عطائے مصطفیٰ ہے آپ و دانہ اہل سنت کا، اٹھو منزل ملے گی تو مزے کی نیند سو لیں گے، کرو اب کام تھوڑا سا روزانہ اہل سنت کا، سنو فکر رضا میں ہی بقا ہے آج بھی اپنی، کوئی تجھ کو نہ بھٹکائے بیگانہ اہل سنت کا۔ اللہ کا فضل ہے کہ حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے گنبد کے زیر سایہ اور عظیم دینی درسگاہ جامعہ رسولیہ شیرازیہ کے جوار کے اندر آج ہم نے یہ عظیم پروگرام اس کا انعقاد کیا۔ ایک اعلان کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں 15 مارچ کو ریلوے اسٹیڈیم میں جو لاکھوں اہل حق کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا، اس میں غازی ممتاز حسین قادری کی رہائی کے لحاظ سے
ایک اعلان کیا گیا تھا، تو اسی اعلان کے مطابق انشاءاللہ 22 جون کو اسلام آباد کی سرزمین پر تاریخی ممتاز حسین قادری رہائی کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا۔ ممتاز حسین قادری کی رہائی ہم پر ایک قرض ہے، اس کے لیے آواز بلند کرنا، مطالبہ کرنا، یہ ہم سب کا فریضہ ہے۔ تو میں کیا توقع کر سکتا ہوں کہ آپ 22 جون کو پہنچیں گے؟ سارے سوچ کے ہاتھ کھڑا کریں، پہنچو گے؟ اور آگے اس پیغام کو بھی پہنچاؤ، صرف آپ تک بات پہنچانا مقصود نہیں، دوسروں تک بھی بات پہنچاؤ۔ وہ شیر مرد ہمارے حصے کا بھی کام کر رہا ہے، 3.5 سال جیل میں ہو گئے اور اللہ کے فضل سے استقامت سے حضوری کے دن گزار رہا ہے۔ غازی کہتے ہیں مجھے جس فروٹ کی ضرورت پڑتی ہے میں درود پڑھتا ہوں، اسی کا ٹیسٹ میری زبان پہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہر عاشق رسول کا دلدار قادری اب بن گیا ہے عشق کا معیار قادری، عہد رواں کا قول اور اقرار قادری، فیض رضا سے پیکرے کردار قادری، صدیوں میں نور جائے گا اس شیر مرد کا، اب بن گیا ہے عشق کا مینار قادری۔ میں کہہ رہا ہوں حاکموں سے خوب جان لو، اب ہر گلی میں پاؤ گے تیار قادری، وہ روکتے ہیں ایک بار نام لینے سے، میں کہہ رہا ہوں برملا لکھ بار قادری، جس دن سے وہ گستاخ پہ تلوار بنا ہے اس دن سے بن گیا ہے میرا یار قادری۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔